بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ اور امتحان کی تیاری کے حوالے سے یہ دوسری پریزنٹیشن ہے۔ امتحانات کے مراحل، منصوبہ بندی، تیاری اور ٹائم ٹیبل آج کا عنوان ہے، اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کسی بھی میدان میں ہوں، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 مراحل کا آپ صحیح طریقے سے جائزہ لیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے نصب العین کو متعین کیجئے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مجھے آئندہ زندگی کے اندر کیا کیا کرنا ہے۔ نصب العین کے مطابق اپنے گولز متعین کیجئے، اپنے مطالب متعین کیجئے، اپنی منازل متعین کیجئے اور اس کے لیے اہداف مقرر کیجئے۔ اہداف کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ایک متعینہ تاریخ بنانی ہوگی کہ اس تاریخ تک مجھے یہ کام کمپلیٹ کر لینا ہے۔ نمبر 3، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل بنانا پڑے گا، یعنی ایکشن پلان بنا کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ بغیر ایکشن پلان بنائے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس لائحہ عمل کے حصول کے لیے آپ کو وسائل کا جائزہ لینا ہوگا اور جو مطلوبہ وسائل ہیں ان کے حصول کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس تمام عمل کے لیے آپ کو وقت متعین کرنا ہوگا اور اس وقت کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ اسی انداز سے امتحانی مراحل کے 5 مراحل ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو جائزہ لینا ہوگا امتحان کے مزاج کا اور امتحان کے نظام کا۔ نمبر 2، اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ نمبر 3، اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کے لیے کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی اور تیاری کیسے کریں گے اور طریقہ کار کیسے ہوگا۔ نمبر 4، اس میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ اور نمبر 5، میدان جنگ یعنی امتحان کے دن اور امتحانی مرحلہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ امتحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب کا جائزہ لیں اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی ہمارے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تاکہ اس کے مطابق ہم امتحان کی تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ امتحان اتنا ہو اور ہم تیاری اتنی کریں، یا امتحان اتنا ہو اور ہم تیاری اتنی کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے دوسرا حصہ یا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ مروجہ جو کتابیں ہیں اور جو بہترین کتابیں ہیں ان کا انتخاب کریں اور معاون کتابوں کا بھی انتخاب کریں۔ نمبر 3، پچھلے امتحانات کے پرچوں کا مطالعہ کریں اور رجحان کا جائزہ لیں کہ ایگزامینیشن کا ٹرینڈ کیا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ آپ ماحول بنائیں پڑھائی کے لیے، شیڈول بنائیں اور ٹائم ٹیبل بنا کر اس پر عمل درآمد کریں۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ آپ روزانہ کا جائزہ لیں اور اپنا پروگریس چارٹ بناتے رہیں اور اس پروگریس کو نوٹ کرتے رہیں۔ ہم امتحانات کے مراحل پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس جگہ پر مطالعہ کریں گے اس کا ماحول، مطلوبہ ماحول کیا ہونا چاہیے وہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ فرش پہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں تب بھی، اور اگر آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اس وقت بھی، اور آپ کسی باغ میں درخت کے تنے پہ اپنی پیٹھ لگا کر مطالعہ کرتے ہیں، وہ ماحول بھی ضروری ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں جب ہوتے ہیں تو آپ لیکچر سننے کا طریقہ اور اس میں شرکت یعنی آپ کا پارٹیسپیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماحول کو زندہ اور خوش رکھنے کے لیے، مؤثر رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو نوٹس لینے کا فن اور طریقہ آنا چاہیے، اور ترتیب اور انداز اور ہیڈنگز کا خیال رکھنا چاہیے، اور کون سی بات کہاں ختم ہوئی اور کہاں شروع ہوئی اس کے لیے اشارات متعین کرنے چاہیے۔ نمبر 4، نوٹس کو فائل کرنے اور امتحان کے لیے سہولت بنانے کا طریقہ آنا چاہیے کہ نوٹس کو کس انداز سے کیسے فائل کیا جائے
पंच करके किस अंदाज से किया जाए, फाइल के अंदर डिवाइडर्स और सेपरेटर्स कैसे लगाए जाएं, और अगर कंप्यूटर फाइल्स हैं तो फिर हम इनके फोल्डर्स कैसे बनाएं। और नंबर 5 ये है कि याद करने और दोहराने के तरीक़ेकार क्या होगा, और हमें याद करने के लिए जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं 3x5 के कार्ड, जिनको हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, वो कार्ड हम किस अंदाज से मेंटेन करें कि हमारे बड़े बड़े नोट्स जो हैं वो पूरा चैप्टर एक कार्ड पर आ जाए। मुताला और इम्तिहान की मंसूबाबंदी के हवाले से अब हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ चार्ट्स और सांचे आपके फराहम करेंगे। उम्मीद ये है कि आप बहैसियत सीनियर अपने जूनियर्स को इस हवाले से रहनुमाई करेंगे, आप बहैसियत टीचर अपने स्टूडेंट्स की रहनुमाई करेंगे, और बहैसियत पेरेंट्स अपने बच्चों की रहनुमाई करेंगे। उम्मीद है ये मंसूबाबंदी के चार्ट न सिर्फ इम्तिहानी ज़िंदगी और तालिब इल्मी की ज़िंदगी में काम आएंगे, बल्कि आइंदा भी इंशाअल्लाह काम आएंगे। मंसूबा क्या है? ये उमूमन तवील मुद्दत का अहाता करता है, यानी अगर आप एक फील्ड में गए हैं तो फिर आप उस फील्ड में कोई 4 या 5 साल की मंसूबाबंदी करके जाते हैं। लेकिन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जिन सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाती है उसमें हमारे पेश नज़र कहीं 5 महीने और कहीं 10 महीने का अहाता होता है। ये सिर्फ मुताले के लिए दरकार लाए अमल की तफसील निशानदेही करता है, और हम इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इम्तिहान के हवाले से मुताले की मंसूबाबंदी ये ज़ाहिर करता है कि कौन से मज़ामीन और मौज़ूआत का इब्तिदा में इंतखाब किया जाए, किन हिस्सों को ज़्यादा वक्त दिया जाना चाहिए, और ये भी कि आपके औकात का कितने फ़ीसद आराम, तफरीह, सोने और खाने पीने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके टाइम एलोकेशन से मुताल्लिक़ हैं, और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब हम मंसूबाबंदी के मुख्तलिफ चार्ट्स के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहला चार्ट मज़ामीन की मंसूबाबंदी का चार्ट है, दूसरा मज़ामीन की पोजीशन का चार्ट है, तीसरा वक्त के इस्तेमाल का चार्ट है, और चौथा टाइम टेबल के इस्तेमाल का चार्ट है। इन चारों पर हम अलग अलग गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने एक एग्जाम्पल भी देंगे। आइए तरतीब को तोड़ के हम सबसे पहले हमारा वक्त कैसे इस्तेमाल होता है इसका चार्ट बनाते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें दाएं से बाएं हफ्ते से लेकर जुम्मे तक, या आप पीर से लेकर इतवार तक का कॉलम बना लें, और नीचे से ऊपर जो है आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ लिख लें, यानी इबादत, आराम, आपका तालीमी इदारा, खेल कूद, खाना पीना, एक्सरसाइज और दीगर चीज़ें। और आप इसमें ये देखें कि आप किस चीज़ पर रोज़ के कितने घंटे सर्फ करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका टाइम किन चीज़ों पे और किन मामलात पे कितना खर्च होता है, और आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कहाँ अपने वक्त बचाने की ज़रूरत है और कहाँ मज़ीद वक्त लगाने की ज़रूरत है। यह है वो चार्ट जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन का ट्रेंड देखते हैं। हम ऊपर से नीचे जो है उस पर्टिकुलर मज़मून के चैप्टर्स के नाम लिख लेते हैं, और फिर शुरू के जो हैं इन 10 कॉलम के अंदर पिछले 10 इम्तिहानात में आने वाले नंबर्स लिख लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, और अगले कॉलम में हम परसेंटेज पर आ जाते हैं। और फिर अगले कॉलम के अंदर जो है इस हवाले से, यानी इस चैप्टर पे खुसूसी तवज्जो देने के लिए कौन सी बुनियादी किताब होगी और इसके बाद कौन सी सप्लीमेंट्री किताबें होंगी। ये चार्ट जो है वो एग्जामिनेशन की प्लानिंग के लिए हिकमत अमली का एक बहुत बड़ा चार्ट है, जिससे आपको एग्जामिनेशन का ट्रेंड का भी अंदाज़ा हो जाता है, और फिर आपको हर चैप्टर के हवाले से कौन सी बेस बुक है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, और कौन सी सप्लीमेंट्री बुक है इसका भी अंदाज़ा हो जाता है। ये चार्ट
وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضامین کی یعنی سبجیکٹس کی منصوبہ بندی کا چارٹ ہے۔ آپ دائیں بائیں مضمون 1 2 3 4 لکھیں گے اور اوپر سے نیچے جو ہے بنیادی کتب، ثانوی کتب، ممکنہ معاون افراد، مہیا وقت، نوٹس، کارڈز اور متعلقہ چیزیں لکھیں گے تاکہ آپ کو پورے مضامین کی منصوبہ بندی ایک شیٹ پر مل جائے۔ یہ چارٹ ہے مہیا وقت کے استعمال کا چارٹ کہیں گے ہم اسے، اور اس میں مضامین ہم اوپر سے نیچے لکھیں گے اور اس میں قابل صرف گھنٹے ہم لکھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس سبجیکٹس پہ کتنے گھنٹے دینے کی ضرورت ہے اور ہم کتنے گھنٹے دے رہے ہیں۔ یہ چارٹ جو ہے آپ کے جو مہیا وقت ہے یعنی گھنٹوں کی صورت میں اس کو ایلوکیشن کا چارٹ ہے۔ یہ چارٹ بہت اہم چارٹ ہے جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر پروگریس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا جو کالم ہے بالکل سیدھے ہاتھ پہ، اس کے نیچے سے 0 سے لے کر اوپر 100 تک 10 کے گیپ کے ساتھ پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں، یعنی 0%، 10%، 90%، 100%۔ اور پھر ہر مضمون کے لیے الگ الگ کالم بنایا گیا ہے اور اس کالم میں آپ لکھتے ہیں کہ بھئی کس مضمون میں آپ کی کہاں تک تیاری ہے۔ جو پہلا والا چارٹ ہم نے بنایا ہے اس کی بنیاد یہ والا چارٹ ہے، یعنی پہلے یہ چارٹ بنے گا اور پھر اس کے بعد آپ وہ چارٹ بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس مضمون میں آپ کی کیا صلاحیت ہے اور کتنے گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ ابھی جو پہلا مضمون ہے مضمون نمبر 1، اس میں آپ کے اسسمنٹ کے حساب سے آپ نے 50% تک تیاری کی ہوئی ہے، یعنی آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ 50% ہے۔ دوسرے مضمون میں 40% ہے، تیسرے مضمون میں آپ 70% ہیں اور چوتھے مضمون میں آپ صرف 30% ہیں، جو ہم نے ریڈ سے سرخ سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے، اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اور اگلا مضمون 50% ہے۔ یعنی یہ پوزیشن آپ کی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنے مہیا گھنٹے جو ہیں ایلوکیٹ کرنے ہیں، جو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جب امتحان کے لیے آپ ماہانہ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ماہانہ منصوبہ بندی پورے مہینے کی اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ آپ پہلے کالم میں اوپر سے نیچے تک ایام کے نام لکھیں اور پھر پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ اور چوتھا ہفتہ، اور اس میں جو ہے آپ مختلف دنوں کے لیے مضامین لکھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بھی 2 کالم بنا لیں، یعنی صبح 4 گھنٹے اور شام کو 4 گھنٹے۔ تو اس انداز سے آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے اور بغیر ٹائم ٹیبل کے کوئی ڈسپلن آ نہیں سکتا، بغیر سانچوں کے اینٹیں نہیں بنتی۔ نظام الاوقات یا ٹائم ٹیبل کے حوالے سے یہ چند باتیں پیش نظر رکھیں۔ نمبر 1، ان اوقات کے مطابق جن میں آپ زیادہ تیزی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں انہیں ہم وقت نشاط یا پرائم ٹائم کہتے ہیں۔ ان اوقات کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ چند دنوں میں آپ پہچان لیں گے کہ کس وقت آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے اور کس وقت آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کون سے اوقات ہیں جس میں آپ پہ غنودگی آتی ہے اور آپ پڑھ نہیں سکتے۔ نمبر 2، آپ کو دیگر امور سے فرصت ہو اور اپنے آپ کو آپ الگ کر لیں، یعنی آپ کی مصروفیات کا آپ خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر مصروفیات آپ کے مطالعے کے اندر خارج ہو اور آپ کا مطالعہ ڈسٹرب ہو۔ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو پرہیز کرائیے، اخبارات سے پرہیز کیجیے، ٹی وی کو بند کر دیجیے، اخبارات کی صرف سرخیاں دیکھیے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے ایگزام پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ ایک مضمون پڑھیے، اسے سمجھیے، ان کے نوٹس بنائیے، ان کے مائنڈ میپس بنائیے، ان کے فلو چارٹ بنائیے اور اس میں آگے بڑھیے۔ اور جو باتیں سمجھ میں آ جائیں انہیں ایک جگہ تحریر کر لیں اور حسب موقع قابل افراد سے گفتگو کریں، اور وہ باتیں بھی نوٹ کر لیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور جن کے آپ کو گفتگو کرنی ہے کسی سینئر فرد سے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ ایک اور چارٹ ہے جسے ہم بلاک ٹائم ایکٹیویٹیز چارٹ کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے
दिन کو جو ہے جو بھی 16 گھنٹے ہمارے لیے قابل عمل ہوتے ہیں اسے آپ A B C J تک تقسیم کر لیں اور تقریباً 2 گھنٹے کے بلاک ٹائم آپ بنا لیں اور پھر آپ منڈے ٹیوزڈے سنڈے تک جو ہے ان بلاک ٹائم کے اندر اپنے ایکٹیویٹیز اور مضامین لکھیں. یہ چارٹ جو اس کو بلاک ٹائم چارٹ کہتے ہیں یہ آپ کو عملی زندگی میں تعلیم سے ہٹ کے بھی بہت کام آ سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو اور اپنی سرگرمیوں کو منظم کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو ہے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے نام 1 2 3 دے سکتے ہیں یا ABCD کر سکتے ہیں یا کسی نشان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. یہ ایک اور چارٹ ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، یعنی آپ کو کون سے کام کس روز کرنے ہیں، یعنی وہ ایک چیک لسٹ ہے جس میں آپ مختلف کام کریں گے. اب فرض کریں کہ تعلیم کے علاوہ آپ کے کچھ اور کام ہیں، جیسے کہیں جا کر ٹیوشن پڑھانا ہے یا آپ کو کسی جگہ پر جا کر کوئی مصروفیت ہے، کوئی ادائیگی کرنی ہے یا ریگولر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو وہ آپ نمبر 1 پہ اس ایکٹیویٹی کا نام لکھیں گے اور ہفتے میں جس روز وہ کام کرنا ہے وہاں ٹک لگا دیں گے اور وہاں ٹائم لکھ دیں گے. اسی انداز سے فرض کریں کہ آپ نے اپنے آپ پر پابندی لگا دی ہے کہ مجھے سوشل میڈیا ہفتے میں صرف ایک دن دیکھنا ہے اور وہ بھی سیٹرڈے کے دن، تو پھر آپ سپوز 10 نمبر پہ لکھتے ہیں فیس بک یا لنکڈ ان اور اس کے بعد آپ اس کو سیٹرڈے کے دن آپ نشان لگائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ 1 سے 2 بجے تک یا 2 سے 3 بجے تک. تو یہ چارٹ آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنے اور کنٹرول کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ. یہ صرف معلومات کے لیے ایک چارٹ بنا رہے ہیں. صبح 6 سے لے کر رات کے 12 بجے تک، یعنی 18 گھنٹے کا یہ چارٹ ہے اور ہفتے کے تمام دنوں کے نام لکھے ہیں کہ کس وقت ہمیں کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ گھر میں عام ڈسپلن کے لیے یہ چارٹ ہے، اس کا بنانا ضروری نہیں ہے لیکن گھر کے ڈسپلن کے لیے یہ کارآمد ہو سکتا ہے اور خاص کر ہفتے اور اتوار یا جمعے کی چھٹی میں بہت کارآمد ہو سکتا ہے. ہم نے کئی قسم کے چارٹس دیکھ لیے، بنا لیے. کوشش کیجئے کہ 2 یا 3 چارٹ جو آپ کے لیے زیادہ مناسب اور کارآمد ہوں ان پہ فوکس کریں. تمام چارٹس کا بنانا ضروری نہیں ہے، نہ اہم ہے اور نہ ہی آپ کو اپنے آپ کو زیادہ چارٹس کے اندر پھنسانے کی ضرورت ہے. جو چارٹ آپ کے لیے بہت کارآمد ہیں انہیں پر فوکس کریں اور اسی کے مطابق اپنی لائف میں ڈسپلن لانے کی کوشش کریں. اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں امتحان کی تیاری کی چند عادات کے حوالے سے. ہر روز کا سبق اچھی طرح سے یاد کیا جائے. امتحان کے دن اسے ایک نگاہ سے دیکھ لیا جائے تاکہ تمام یاد کی ہوئی چیزیں دماغ میں تازہ ہو جائیں. کورس ختم کرتے ہی اس کا دوبارہ مطالعہ شروع کر دینا چاہیے. امتحان شروع ہونے سے کافی قبل ہمیں کلاس میں لکھے ہوئے نوٹس اچھی طرح ذہن نشین کر لینے چاہیے اور کتابوں کے تمام دشوار مضامین کو ان نوٹس کے ذریعے حل کر لینا چاہیے تاکہ کوئی چیز دماغ میں دھندلی شکل میں نہ رہے. منصوبہ بندی کی آج کی آخری سلائیڈ جو عادات کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کورس کے تمام مضامین کو شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھیں یہاں تک کہ تمام مرکزی خیال اور اہم باتیں ذہن رہیں. دوسری بار پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت دینا چاہیے تاکہ آپ ہر نقطے پر اچھی طرح سے غور کر سکیں. گزشتہ سالوں کے پرچوں سے یہ بات معلوم کریں کہ عام طور سے کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس بات کو معلوم کرنے کے بعد آپ مطالعے کا اسباق پر زیادہ توجہ دیں. پچھلی یادداشت کو دماغ میں اجاگر کریں اور اپنے اوپر اعتماد کریں. آپ سوالات کی نوعیت کے متعلق غور کریں کہ کس قسم کے سوالات امتحان میں آ سکتے ہیں. امتحانات سر پر آئیں تو بالکل خوف زدہ نہ ہو. آپ مکمل طور پر اپنے دماغ کو سکون دیں اور اعتماد کے ساتھ رہیں. تو یہ چیزیں تھیں اہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر اور منظم طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور امتحانات کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. آمین.